ایکچولی میں جب سے جیل سے آئی ہوں میرا فوکس یہی رہا ہے جو باقی پرزنرز ہیں ان کی فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کی مدد کرنا جب تک کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ جیل میں ہیں. غلطی ہے بھی ان لوگوں کی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جن کے جو ریپرزینٹیوز ہیں. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جائیں اور ان لوگوں سے ملیں اور ان کا خیال رکھیں. پی ٹی آئی کی کوئی گاڑیاں اور کوئی لوگ اندر نہیں جا سکتے تھے، تو وہ لوکلز کی پک اپ وینس اندر جا رہی تھی، تو میں ان میں ایک میں چھپ کے اندر چلی گئی. ہاں میں وہ جو صاحبزادہ حامد صاحب ہیں وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں ادھر قریب ہی کھڑی تھی. انہوں نے مجھے ایک دو چیزیں بتائیں کہ یہ کرنا وہ. سو خان صاحب ول نیور گو اگینسٹ اے بل جو کہ کے پی کے لوگ نہیں چاہتے ہو. خان صاحب کی اجازت کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہوگا. اینڈ آئی تھنک فردر مور لیما خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ جب تک خان صاحب ریلیز نہیں ہو جاتے یہ نہیں ہوگا. سو آئی تھنک دیٹس ایون بیٹر. نہ کسی کو کیبنٹ میں اس طرح اپروو ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ سے بھی پہلے ایکسپرٹس ہیو ٹو سٹ آن اٹ ٹو چاک اٹ آؤٹ، جو کہ نہیں ہوا. کے پی کا ووٹ کسی انسان کا ووٹ نہیں ہے. کے پی کا ووٹ کسی ایکس وائی زی ایم پی اے کا نہیں ہے. کے پی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، اور اس کی ڈیسیجن بھی صرف عمران خان ہی لے سکتا ہے، اور وہ عمران خان نے آج تک کبھی کوئی ایسی ڈیسیجن نہیں لی جو عوامی رائے کے خلاف ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. ہماری بہت ہی اسپیشل گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ خدیجہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خدیجہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم سراب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، ابھی تک خیریت سے. خدیجہ شاہ صاحبہ، ہم نے علیمہ خان صاحبہ جب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں آپ کو عمران خان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے. بعد میں آپ نے کچھ گفتگو بھی کی ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں. لیکن پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ شاید تحریک انصاف کی واحد خاتون ہیں جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر اس طرح نظر نہیں آ رہی، لیکن آف دا ریکارڈ میں نے کچھ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ آپ تمام تر ان فیملیز کے گھروں میں جا رہی ہیں جن کے بچے ملٹری کورٹس میں ہیں یا جیلوں کے اندر موجود ہیں. جی سوراب، میرا ایکچولی میں جب سے جیل سے آئی ہوں میرا فوکس یہی رہا ہے جو باقی پرزنرز ہیں ان کی فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کی مدد کرنا جب تک کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ جیل میں ہیں. سو میں شروع دن سے یہی کر رہی تھی، اور اس کے اندر ایکچولی سوراب بہت زیادہ ٹائم اور ایفرٹ لگتا ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ہمارے کوئی 10,000 کارکن جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک کرائسس نہیں ہوتا، پھر ایک اور کرائسس ہو جاتا ہے. پھر 5 اکتوبر کے بعد ہوئے، پھر 26 نومبر کو 5,000 اور ہو گئے. تو یہ جو لوگوں کی مقدار ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اینڈ سو ہینڈلنگ سو مینی پیپل اینڈ سورٹ آف مطلب یہ وہ چیز ہے جس کو ہر کوئی اپنا خود کر رہا تھا. اس کے اوپر اس طرح سے پارٹی کی طرف سے، ایک تو پارٹی کے اپنے جو لوگ تھے وہ خود بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ان کے اوپر اپنے کورٹ کیسز ہیں، بہت زیادہ پولیٹیکل مسئلے ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک نگلیکٹڈ سی یہ نگلیکٹ ہو رہی تھی چیز. سو شروع تو میں نے اس طرح سے کیا، بیکاز جب میں جیل کے اندر بھی تھی تو میں ان کو، میرے ساتھ یہ لوگ ہوتے تھے، میں کورٹ میں بھی ان کو دیکھتی تھی، اور ان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت بہت مشکل تھا. سو ادھر بھی جب میں اندر بھی تھی تو میں اپنی فیملی کے تھرو جو کچھ کر سکتی تھی کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ اگر کبھی باہر گئی تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اور میں تب سے وہی کر رہی ہوں. اور موسٹلی یہ ہے کہ اس کے اندر میرا اتنا زیادہ وقت لگتا ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ اب میرے لیے اپنی فیملی یا اپنے فرینڈس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. میں صبح سے اٹھتی ہوں اور میں صبح سے اس چیز میں لگی ہوئی ہوتی ہوں، اور رات ہو جاتی ہے اور میں سوتے تک کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی جب آپ فیملی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، اور اتنی زیادہ فیملیز ہوں تو وہ سارے ان کے اتنے کوشچنز ہوتے ہیں، ان کی اتنی کنسرنز ہوتی ہیں، اور وہ پھر ان کے پاس کوئی اور پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ سارے پھر میسج بھی کرتے ہیں، اور دے نیڈ انفارمیشن. سو پھر جسٹ the whole day just goes by in that. اب مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہمیں جی کوئی تقریباً 3 ہفتے لگے ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ کو ان کا ٹائم لینے کے لیے تاکہ ہم ان کا انٹرویو کر سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مچلکے بھی آپ نے جمع کروائے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کی فیملی کا ماہانہ خرچ بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو بیسکلی یہ سوراب، سو انیشلی میں آئی اسٹارٹیڈ آف ڈوئنگ دس آن مائی اون، بٹ یہ ایک چیز تھی جو علیمہ خان صاحبہ
خود سے بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور وہ یہ کرنا چاہتی تھی. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو یہ اس ایفرٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور کر بھی رہے تھے. سو دین وی کائنڈ آف گاٹ ٹوگیدر. سو اب ہمارے پاس ایک اٹس آئی مین اوبیسلی میں اس کو اوورسی کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں, اور لیکن میرے ساتھ ایک گروپ آف لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. دین جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹلی اوورسی کرتی ہیں اس ایفرٹ کے اندر. سو اٹس ناٹ جسٹ می, اٹس ناٹ جسٹ مائی ایفرٹ, بٹ یس وی ڈڈ. اس کو ہم نے نام دیا PRP کا, پاکستان ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ. اور اوبیسلی ہمارا جو پیمانہ ہے وہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن رجسٹر تو کر نہیں سکتے. آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے بھی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, اور کافی اس کے اندر روڈ بلاکس ہیں. سو اس کو ہمیں اس کو بڑے ہمیں کیئرفلی وی ہیو ٹو بہت انٹرپرسنل لیول پہ کرنا پڑتا ہے. سو ہمارے ساتھ ہیں چند لوگ, خان صاحب کے چاہنے والے بھی, دوست احباب بھی, اور ہم لوگ سارے مل جل کے یہ کام کرتے ہیں. اور اب ہم لوگ اس وقت جتنے بھی ملٹری کنوکٹڈ فیملیز ہیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو گجرانوالہ کی فیملیز جو تھی جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جو دیکھیں کئی فیملیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو ہوتی بھی نہیں ہے, بٹ موسٹ آف دا فیملیز دے ڈو نیڈ دا سپورٹ. سو ان کو ہم منتھلی سپورٹ کرتے ہیں, اور جو گجرانوالہ کی فیملیز ہیں ان کو کر رہے ہیں, اور جو بھی جتنے بھی پرزنرز ہیں 9 مئی والے ابھی تک جو امپریزنٹ ہیں ان کو ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو مچلکے اور بیلز کی ہے, یہ اب 26 نومبر کے بعد obviously یہ والا ایک ہم نے پروسیس ایڈ آن کیا ہے. یہ میں کافی پرزنرز کے ساتھ کام کرتی ہوں KP کے اندر, فیملیز کے ساتھ. سو جب میں ادھر گئی تو مجھے ان کی فیملیز نے بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کوئی ان ٹچ نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کیسز کدھر کھڑے ہیں, ہماری بیلیں ہیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی, کب ہوئیں گی, لوئرس کوئی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ان کو میں نے بتایا کہ لوئرز ہماری ILF کی جو ٹیمز ہیں وہ ساری لگی ہوئی ہیں, ان کے پاس دیر ورکنگ آن آل دا کیسز. ہماری ILF کی جو ٹیمز ہیں راولپنڈی, اسلام آباد کی اور KP کی بھی, دے ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک. صرف یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ لوگ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے تھے فیملیز کے ساتھ, تو فیملیز کو وہ انفارمیشن جا نہیں رہی تھی. سو پھر جب مجھے پتا لگا کہ یہ ایک میجر ایشو ہے, دین آئی کیم بیک. جب میں واپس آئی میں نے سارے لوئرز کو اکٹھا کیا, ان کے ساتھ ایک گروپ بنایا, اس میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں. اگین دس واز سم تھنگ وچ واز اے ویری, یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہیں علیمہ خان صاحبہ وہ بہت کنسرن رہتی ہیں کہ پرزنرز بیلیں ہوئی ان کو نکلوائیں, ان کو ریلیز کروائیں, مچل کے ہو رہے ہیں یہ نہیں وہ نہیں. تو وہ پھر ہم نے ایک گروپ بنایا, اور اب ہم سارے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. فیملیز کو بھی ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, جتنی فیملیز جو ہمارے گروپ میں ہیں. obviously بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوئے, نہ ہمارے پاس ان کی انفارمیشن ہے, بٹ جن جن کی ہے ان سب کے ساتھ ہم اس گروپ میں ہیں, اور ہم ڈیلی اپڈیٹس لیتے ہیں, ڈیلی دیکھتے ہیں کتنے لوگ ریلیز ہو رہے ہیں. جو مچل کے KP جو علی امین صاحب ہیں انہوں نے بھی اماؤنٹ ایک ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے مچلکوں وغیرہ کے لیے. سو کافی مچلکے جو ہیں ادھر سے بھی ہوتے ہیں, پھر جو نہیں ہوتے وہ ہم اپنے PRP کی طرف سے میں کروا دیتی ہوں. جیسے خالد خورشید صاحب ہیں, انہوں نے اپنے GB کے سارے مچلکے خود کروائے. سو ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے, کلیکٹیو ایفرٹ ہے. ایکچولی دس از ون ایریا ویئر وی آل کم ٹوگیدر ایز اے گروپ, ایز اے پارٹی, جہاں ہمیں we've had the success because ایک کوآرڈینیٹڈ اور اسٹریم لائنڈ ایفرٹ ہے, اینڈ اٹس گوئنگ ویل ماشاء اللہ سے. پہلے ہمارے 5,000 ورکرز گرفتار ہوئے تھے, آج کے دن میں اب ہمارے پاس انڈر 200 پرزنرز ہیں. سو دا ایم از ٹو گیٹ آل آف دیز پیپل آؤٹ ایز سون ایز پاسبل. اور یہ بڑا مشکل ٹاسک بھی ہے کیونکہ مار اتنی زیادہ پڑی ہے, اور 2 ڈھائی 3 سالوں میں صرف بالکل تباہی خاندانوں کی فیملیز کی نکالی گئی ہے. آپ جب خدیجہ صاحبہ خود جا کر فیملی سے ملتی ہیں, ان کے بچوں سے ملتی ہیں, میں نے بہت ساری تصویریں دیکھی ہیں, وہ بچے آپ کے گلے لگے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. یہ فیملیز کن ٹروما سے گزری ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا شکوہ کیا ہے؟ یہ اس درد کو, اس تلخی کو بھلا سکیں گے بھی؟ نہیں, کبھی نہیں بھلا سکتے. اور یہ فیملیز جو ہیں, دیکھیں اب میرے جیسا انسان اگر میں جیل گئی تو اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ میرے بچوں کا اسکول چھوٹ گیا, یا میرے گھر میں کھانا روک گیا, یا میری بجلی کا بل روک گیا. ان فیملیز کے لیے, اور جو میجورٹی ہیں
ان کے لیے یہ سب جب ان کا مین بریڈ ونر جیل چلا جاتا ہے تو پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. نہ یہ اپنے بلز پے کر سکتے ہیں، نہ بچے اسکولوں میں رہ سکتے ہیں، نہ گھر میں کھانا آتا ہے. سو یہ ان کے بہت برے حالات رہے ہیں. اور یو سی ان کا اس پوائنٹ پہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اور یہ کسی کی غلطی بھی نہیں ہے شاہد، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ پی ٹی آئی ایک بہت پرسیکیوٹیڈ جماعت ہے، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. کسی کے پاس مطلب ہر کسی کے اوپر 10 12 30 20 کتنے کیسز ہوئے ہیں. سو کوئی اس طرح سے یہ لوگ لیکن غلطی ہے بھی ان لوگوں کی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جن کے جو ریپرزینٹیوز ہیں. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جائیں اور ان لوگوں سے ملیں اور ان کا خیال رکھیں. یہ ان کے کنسٹیچوئنٹس ہیں اور کئی کرتے بھی ہیں، بٹ بہت سے ہیں جو نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوراب. اور ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مطلب کہ گھر میں کھانا پینا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ بہت زیادہ ٹراما سے گزرے. ایک میں آپ کو ایک انسٹنس بتاتی ہوں، جیسے ایک دو انسٹنسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک بچہ جس کے مجھے ماموں نے کانٹیکٹ کیا، جی اور اس کے والد صاحب یہ 26 نومبر کے اندر گئے ہوئے تھے، وہ جیل میں تھے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو بچہ ہے وہ کے پی کا بچہ ہے اور وہ اسکول بھی جاتا تھا. اور اس کے والد صاحب جو تھے بہت انٹرسٹڈ تھے کہ اس کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں اور اپنے گھر کے معاملات اچھی طریقے سے چلائیں. اور وہ ایک اچھا گھرانہ چلاتے تھے. لیکن وہ جیل چلے گئے اور ان لوگوں کی اتنی بری حالت ہوگی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول چھوڑ کے سڑک پہ آ گیا اور ادھر سڑک پہ اس کو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کے ماموں نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ادھر کوئی کام شام کر لے. میرا ان سے رابطہ ہوا، پھر ہم نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ بچے کو پلیز واپس بھیجیے اور اس کو واپس اسکول میں ڈالیں. اور جب تک کہ اس کے والد صاحب جیل میں ہیں پھر ہم تب تک گھر کے معاملات دیکھتے ہیں. سو اس طرح کی کافی سٹوریز ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو مطلب میں ایک ایک کا کیا بتاؤں، بٹ اسی تھیم کے اراؤنڈ سب کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں، بچے اسکولوں سے نکل گئے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے. سو اس طرح کے کافی مسائل ان لوگوں کو پیش آ رہے ہیں. اس کے بعد جو اکانومی کا حال نکلا، میں خود یعنی آپ کو بتاتا چلوں کہ کل مجھے ایک بندے نے میسج کیا. آپ یقین مانیں کہ وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آٹا اتنے کا آتا ہے اور اتنے آپ آٹے کے پیسے بھیجیں. یعنی میں خود آٹا نہیں خریدتا، مجھے نہیں پتا آٹے کی کیا پرائس ہے، لیکن اس بندے نے دکان پر کھڑے ہو کر کہا یہ صرف آٹے کے توڑے کے پیسے بھیجیں. تو یہ حالات لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. لیکن ہم اسی ہوں. دوران کنفیوژن دیکھ رہے ہیں خدیجہ صاحبہ. کنفیوژن ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی دیکھی، کنفیوژن ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی دیکھی. ایک کنفیوژن ود ان پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ پولیٹیکلی بہت سارے انگیج ہیں، لیکن کدھر انگیجڈ ہیں پولیٹیکلی؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ جب خان جیل کے اندر ہے، خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. سلولی آج بھی علیمہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا، خان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کر رہی ہے؟ آئی تھنک کہ دیکھیں سوراب، ایک خان صاحب جو تھے وہ ڈیفینیٹلی ایک ہی واز دا لیڈر آف دا پارٹی. اور وہ پوری پارٹی ان کے ارد گرد ریوالو کرتی تھی اور ان کی گائیڈنس اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر وہ چلتی تھی. آبویسلی اب وہ جب جیل کے اندر چلے گئے ہیں اور اب ملاقاتوں کا، اور آپ نے دیکھا کہ جب تک ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو ایک گائیڈنس، تھوڑی بہت گائیڈنس اور اسٹریٹجی اور وہ سب کچھ سامنے آتا رہتا ہے. لیکن جب ان کے ساتھ مکمل طور پہ رابطے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو پھر آئی تھنک کہ لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس کیا پتہ نہیں ہے کوئی بھی کہ اب ہم کیا کریں، بیکاز دے آر ناٹ مے بی دے آر ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ کہ میں کوئی ایسی چیز کر دوں کہ وہ صحیح نہ ہو یا جیسے بھی ہے. مجھے آئی مین آئی کانٹ سے کہ لوگ کیا پتا کوشش نہیں کر رہے. کوشش ہر کوئی کر رہا ہوگا کہ خان صاحب، ہر کسی کی خواہش دیکھیں نا، پی ٹی آئی خان صاحب کے بغیر تو نہیں چل سکتی. کوئی بہت ہی بے وقوف انسان ہوگا جو یہ سوچے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کام نہیں کرتے کیونکہ خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ باہر اسی طرح سے چلاتے رہیں گے. کیا پتا وہ ہو بھی سکتا ہوتا، لیکن اس سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو پاکستانی ہیں، جو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، جو اس ملک کی عوام ہے، وہ سالڈلی خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور وہ صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہ خان صاحب کو رہا کروائیں.
سو کوئی بھی اگر یہ سمجھے کہ ہم نے خان صاحب کو رہا نہیں کروانا یا ہم نے اس پروسیس کو سٹال کرنا ہے یا ہم نے اس کے اندر مطلب کنفیوژن کریٹ کرنی ہے، اس انسان کا ویسے ہی پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو جاتا ہے، رائٹ؟ سو آئی مین آئی کانٹ امیجن کہ کوئی انٹینشنلی یہ کرنا چاہے گا۔ پی ٹی آئی لیڈرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے علاوہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور آئی تھنک ان کو یہ پتا ہوگا، اور obviously میجورٹی خان صاحب کے ساتھ مخلص بھی ہوں گے وہ، مطلب جیسے ایک عام پاکستانی ہے وہ خان صاحب سے ان کا ایک پیار محبت کا رشتہ ہے، وہ جینوئنلی کنسرنڈ ہے، وہ جینوئنلی پاکستان کا فیوچر خان صاحب کے بغیر نہیں دیکھتے۔ تو جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے تو کافی عرصے خان صاحب کے ساتھ گزارا ہوا ہے، ان کے قریب رہے ہوئے ہیں، ان سے انہوں نے ان کو پوزیشنز پہ لگایا، انہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا، ان کی وجہ سے وہ الیکشنز جیتے۔ تو ان کا یہ سوچنا میں اس کو ممکن نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی بھی ایسے سوچ سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہم نے نہیں کرانی۔ کوئی سوچتا ہے تو پھر یہ بہت غلط سوچ ہے، ان کو درست کر لینی چاہیے۔ معاف کیجیے گا تھوڑی سی اب میں ڈس ایگری کروں گا آپ کے ساتھ۔ میری نظر میں جی بالکل سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بلکہ آف دا ریکارڈ ان چیزوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ افسوسناک چیز یہ، خیر چھوڑیں۔ لیٹس کم ٹو اے بگ ڈے، بڑا دن، جب صبح سے اڈیالہ جیل کے باہر ماحول بن جاتا ہے، اگین ٹرک لگ جاتے ہیں سڑکوں پر، عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچتی ہیں، پرزنرز وینز وہاں پر موجود ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ اب یہ جو 16-18 گھنٹے کا جو رات 11-12 بجے تک کا ٹراما تھا، آپ نے خود دیکھا ہے، ایک بڑے باخبر صحافی نے یہ کہا کہ کے پی ہاؤس میں واحد آپ تھی جو کہ عمران خان کی بہنوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، باقی اتنا نہیں تھی۔ چلیں سبھی ہوں گے آپ کے مطابق، لیکن وہ جو 12-16 گھنٹے آپ نے دیکھے ہیں، ان پر آپ کی کیا انالیسز ہیں؟ ہاؤ یو ڈیفائن دم؟ وہ ایک کافی ایک عجیب سا دن تھا، کیونکہ کورٹ آرڈرز جو تھے خان صاحب کی بہنوں کے پاس تھے، ان کی ملاقات کا دن تھا۔ آپ کو پتہ ہے سوراب 3 ہفتے سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، اور یہ کورٹ آرڈرز کے ساتھ باقاعدہ وہ لے کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہم جب ادھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں روک لیا، پہلے ہی بیریکیڈ پہ روک لیا۔ کافی بیریکیڈز ہوتے ہیں، انہوں نے فرسٹ ہی بیریکیڈ پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا آپ آگے نہیں جائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ تھیں، میں ان کے ساتھ تھی، ساتھ عظمیٰ میڈم عظمیٰ تھیں، میڈم نورین خان تھیں، ان کے کزن تھے قاسم صاحب، اور یہ ہم لوگ سے، اور ہمارے ساتھ لوئر تھے رائے محمد پی ٹی آئی کے۔ ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا، ہم لوگ اس راستے سے آئے تھے، آئی تھنک سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ دوسرے گیٹ سے آئے تھے، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم اس راستے سے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے روک لیا، انہیں obviously جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے ان سے بات کی، اور میں ان کو دیکھتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے یا نہیں، وہ ان سب سے اتنے آرام سے اور اتنے پیار سے بات کرتی ہیں، جو پولیس والے بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہ پولیس والے، انہوں نے ہمارے اوپر کتنا تشدد کیا ہے، اور انہوں نے کتنی ناانصافیاں کی ہیں، اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، لیکن وہ ان سے جس طرح سے بات کر رہی تھی، وہ ان کو انگیج کر رہی تھی کہ دیکھو میرے پاس کورٹ آرڈر ہے بیٹا، آپ دیکھ لیں، یہ میرا دن ہے، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے، ہم لوگ اس سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ اچھا آگے سے وہ بھی تھوڑا یہ پہلے اظہار کرتے رہے، دیکھیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں جی، ہمیں بھی پتہ ہے لیکن ہم تو نہیں جانے دے سکتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو نہیں جاؤں گی یہاں سے، میری تو ملاقات کا دن ہے، جب تک میرے بھائی سے ملاقات نہیں ہوگی ہم تینوں بہنیں یہاں سے نہیں جائیں گی۔ تو ساتھ وہ چائے کا ڈھابا تھا، ادھر جا کے ہم لوگ بیٹھ کے، اب انہوں نے پولیس نے ہمارے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، یہ کہ آپ ادھر سے جائیں۔ ہمارے ساتھ جو وکلا اور جمع ہو گئے، تھوڑے جو پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز تھے، میرے خیال سے وہ سراؤنڈنگ ایریا سے وہ لوگ بھی آگے۔ اب یہ ان کو یہ کہیں کہ آپ لوگ ادھر بیٹھ سکتے ہیں ابھی کے لیے، لیکن یہ سارے ادھر نہیں رکیں گے۔ تو انہوں نے وکلا کو مارنا، ان کو رف اپ کرنا شروع کیا، پھر جو ورکر سپورٹرز تھے ان کو رف اپ کرنا شروع کیا۔ میرے خیال سے کوئی پریس کے لوگ بھی ادھر پہنچ گئے تھے، پھر ان کے فون شون چھینے کہ آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنانی، ان کو علیحدہ کیا۔ تو پہلے انہوں نے راؤنڈ میں ان سب کو ہٹوایا وہاں سے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا میں تو آج نہیں جاؤں گی، میں تو ادھر تب تک بیٹھی رہوں گی جب تک کہ میری ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب سے۔ پھر اندر سے جی آرڈر آ گیا کہ ٹھیک ہے اجازت مل گئی ہے، اب جو ہے نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ یہ اندر جا سکتے ہیں، لیکن علیمہ خانم نہیں اندر جائیں گی۔ بہرحال ہم لوگ بس دیکھ ہی رہے تھے، ہمیں انہوں نے ہنس کے پوچھا کہ میرے سے کیا پرابلم ہے، میں کیوں نہیں اندر جاؤں گی۔
انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں اندر جائیں گی، یہ دونوں جا سکتی ہیں. بہرحال اس وقت انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن عظمیٰ خان اور نورین خان دونوں نے کہا کہ ہم علیمہ کے بغیر اندر نہیں جائیں گے، ہم اگر جائیں گے تو ہم تینوں اندر جائیں گے ورنہ ہم میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا. تو بس پھر اس کے اوپر وہ اور زیادہ اگریسو ہونا شروع ہو گئے، پھر آپ اٹھیں ادھر سے، جائیں ادھر سے، ادھر آپ لوگ نہیں بیٹھ سکتے. آئی تھنک کہ اس دن ایک انویسٹمنٹ کانفرنس چل رہی تھی جو امریکنز آئے ہوئے تھے. منرلز. مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی منرلز والی کانفرنس چل رہی تھی. تو یہ کسی قسم کا سین اس طرح سے نہیں چاہتے تھے یہ لوگ، یہ چاہتے تھے کہ بس ادھر سے ڈسپرس ہو جائے کراؤڈ. اگر وہ کانفرنس کیا پتا نہ چل رہی ہوتی تو کیا پتا وہ ایک سیکنڈ بھی نہ کسی کو بیٹھنے دیتے اور وہ ساروں کو گرفتار کر کے انہوں نے اندر ڈال دیا ہوتا. بٹ آپ کو پتا ہے اس طرح کے آپٹکس اچھے نہیں ہوتے کہ آپ گرفتاریاں وغیرہ کر رہے ہوں جب فورن ڈیلیگیشنز آپ کے ملک میں آئے ہوں. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بس ہم ادھر ہی تھوڑا بہت ان کو اگریسولی ٹریٹ کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے یہاں سے کہیں سے ان کو بھیج دیں. بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے کہا میں تو نہیں آج جاؤں گی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اتنے میں مجھے اور رائے محمد کو ایک کام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑا. ہم لوگ وہ کام کرنے کے لیے گئے. جب ہم واپس آئے تو پولیس نے بیریکیڈ اور بھی آگے کر دیا ہوا تھا. اور جب ہم گئے تھے تو اس وقت صرف بہنیں تھیں اور ہمارے چند وکلا ان کے ساتھ تھے. اور جب ہم آئے واپس تو تب تک ایک یہ جو باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے، میرے خیال سے یہ ڈالا جیل کی دوسری سائڈ سے اس سائڈ پہ آ چکے تھے. تو یہ لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ورکرز وغیرہ تھے، نعرے وغیرہ لگا رہے تھے اور پولیس نے بیریکیڈ آگے کر دیا ہوا تھا. تو یہ اس بیریکیڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور علیمہ خان وغیرہ بیریکیڈ کے آگے اس ریسٹورینٹ پہ تھے. سو میں پولیس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ میں نے اندر جانا ہے، میں ان کی چیزیں بھی لے کے آئی ہوں اور گاڑی بھی میرے ساتھ ہے تو وہ نہیں جا سکتے جب تک کہ میں اندر نہیں جاؤں گی. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ اندر نہیں جائیں گی. اب پھر میں ادھر میں نے کوئی دیکھے وہ لوکلز کو اندر جانے دے رہے تھے جو پک اپ وینز وغیرہ میں اندر جا رہے تھے. پی ٹی آئی کی کوئی گاڑیاں اور کوئی لوگ اندر نہیں جا سک رہے تھے. تو وہ لوکلز کی پک اپ وینز اندر جا رہی تھی تو میں ان میں ایک میں چھپ کے اندر چلی گئی. میرے ساتھ ایک ان کے اندر انہی لوکلز کے اندر کی طرف گھس کے بیٹھ کے پھر میں اندر چلی گئی. پھر جب میں واپس اندر گئی تو اس وقت پی ٹی آئی کے چند رہنما بھی اندر آ چکے ہوئے تھے اور یہ پولیس کی زیادہ نفری تھی ادھر. اور یہ ایک آرگیومنٹ اور بحث وغیرہ چل رہی تھی کہ بس اب آپ ادھر سے جائیں. ہاں وہ جو صاحبزادہ حامد صاحب ہیں وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سو بہت کافی کیوس تھا. اسی کیوس میں انہوں نے ایک دم ان کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر ادھر سے نہیں جائیں گی تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. تو علیمہ خانم نے کہا کر لیں، آپ گرفتار کریں مجھے، میں تو نہیں جاؤں گی، آج میں جاؤں گی نہیں جب تک میں اپنے بھائی سے نہیں ملتی. انہوں نے ان کو کھینچنا شروع کیا. میں ادھر قریب ہی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے ایک دو چیزیں بتائیں کہ یہ کرنا وہ صرف ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. پھر انہوں نے ایک پک اپ حامد صاحب ساتھ تھے، وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ چھوڑیں آرام سے کریں، بات کر لیتے ہیں. ان کو بھی کہا آپ بھی چلیں، آپ کو بھی ہم لے کے جائیں گے. وہ ایک چھوٹی سی پک اپ تھی، وہ ادھر باہر کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ گھسیٹ کے پھر جو بھی قریب جا رہا تھا نا اس سارے کو وہ انہوں نے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. اینی یہ وین کے اندر ان کو لے گئے اور حامد صاحب ان کے ساتھ تھے. ہماری وکلا کی ٹیم گاڑی میں ان کے پیچھے نکل گئی. میں اور میرے ساتھ رائے جو تھے ہم لوگ ادھر سے باہر گئے، کے پی ہاؤس گئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، کیونکہ یہی پلان تھا کہ اب ایک پریس کانفرنس کرنا بہت ضروری ہے جس کے اندر قوم کو بتایا جائے کہ ادھر آج سارا دن کیا ہوتا رہا ہے اور ان جنرل کے خان صاحب کی جو بھی ایشوز ہے. بس پھر وہ ادھر سے ہم کے پی ہاؤس چلے گئے، پھر ادھر پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی. اور یہاں پر ایک چیز بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ ان کے اندر جو دلیری ہے، ایک تو خان صاحب بہت زیادہ دلیر ہے، دوسرا علیمہ خان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دلیری کے ساتھ بہت بہادری سے ایسی سچویشنز کو فیس کرتے ہیں. بہت زیادہ دلیر ہیں. ان کو بالکل بھی وہ میں نے جو ان میں دیکھا ہے کہ ان کو بالکل خوف نہیں ہے سہراب. اور ان کو نہ گرفتاری کا کوئی خوف ہے، نہ ان کو ڈنڈے کھانے کا خوف ہے، نہ ان کو ٹیئر گیس کا خوف ہے. وہ ہر چیز میں جب انہوں نے کوئی وہ جب کسی چیز کرنے کا ارادہ کر لیتی ہیں تو پھر وہ کر لیتی ہیں. اور ان کی بہت کلیئرٹی ہے ان کے دماغ میں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی کنفیوژن نظر آتی ہے پی ٹی آئی میں کبھی کبھی لیڈرز میں، ایسی کسی قسم کا کنفیوژن کا علیمہ خان صاحبہ شکار نہیں ہے.
ان کو پتا ہے میرا بھائی جیل کے اندر ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، وہ اللیگلی انکارسریٹڈ ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ اور ان کی بہنیں کریں گی، چاہے وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہو، چاہے جیل جانا ہو، جیل جا کے بھی انہوں نے دکھا دیا. سو شی از، اور مینٹلی شی از ویری اسٹرانگ، اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ ہر ٹو بی، جسے کہتے ہیں نا مینٹلی، شی از ماشاء اللہ جسے کہتے ہیں شی از سپر انٹیلیجنٹ. ان کا سوچنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ ذہین ہے. ٹھیک ہے، زبردست ہے. اور دلیری ظاہر ہے، میں نے خود بھی ان کی بہت بعض جگہوں پر دیکھی ہے، تلخ بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیں برائے مہربانی کہ آپ نے کہا کہ خان کو باہر نکالنا ہے. علیمہ خان صاحب ابھی آپ کے مطابق بہت زیادہ ذہین بھی ہیں اور ساری چیزوں کو کنفیوژن بھی نہیں ہے، کلیئرٹی ہے. خان کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لیڈرشپ سے بھی ملی ہیں، کے پی ہاؤس میں بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، آپ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ بھی ملی ہیں. ہاؤ یو سی اٹ ناؤ کہ سولوشن کیا ہے؟ مذاکرات ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، سڑکوں پر مزاحمت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی، خیبر پختونخوا کے اندر ایک دوبارہ سے ابھال پیدا ہو رہا ہے. حل کیا ہے ابھی ساری صورتحال میں خان کو نکالنے کا؟ دیکھیں آئی تھنک کہ حل، جو لوگ جو اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں اور اصل میں پیٹریوٹک بھی ہیں اور اس ملک کی بہتری بھی چاہتے ہیں، حل تو ان کے سامنے ہے. حل یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں، اور وہ اس ملک کا 90% جو آپ کی عوام ہے اس نے اس کو ووٹ ڈالا ہوا ہے، وہ اس میں بلیو کرتے ہیں. وہ ایک پروونشل لیڈر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا جیسے باقی پارٹیز ہے، پی 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 سندھ کے اندر محدود ہے، پی ایم ایل این پنجاب کے اندر محدود ہے، اور محدود کیا ختم ہو. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ادھر اگر آپ ان کو حکومت دے دیں تو کیا پتا کوئی آپ کو اتنا کوشچن نہ کرے، کیونکہ وہ ان جگہوں سے نکلی ہوئی پارٹیز ہیں. حالانکہ نہ تو پی 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 سندھ کے اندر اب پاپولر ہے اور نہ ہی پی ایم ایل این پنجاب کے اندر پاپولر ہے، تو ان کا ادھر بھی کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب ہیں وہ ایک واحد لیڈر ہیں جن کی بلوچستان میں بھی پاپولیرٹی ہے، جن کی سندھ میں بھی پاپولیرٹی ہے، جن کی کے پی میں بھی ہے اور جن کی پنجاب میں بھی ہے. دوسرا یہ کہ آج دن تک جو آپ نے 200 سے زائد ان کے اوپر کیسز کر لیے ہیں، وہ ساری قوم کو اب ان کا سارا پتہ لگ گیا کہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، ان میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ایک طاقتور اور ایک قومی لیڈر کو حراست میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کو اس سے کیا خوف ہے یا کوئی ذاتی دشمنی ہے یا جو بھی ہے. تو یہ سارا سب کو پتا ہے. سو جو لوگ بھی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، آپ کبھی کبھی ہماری ہسٹری میں بھی پہلے ہوا، لیڈرز کو جیل میں ڈالا گیا. ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو تو پھانسی تک چڑھا دی گئی، لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. اور اگر لگتا ہے کہ اگر ہم وہی پیٹرن فالو کریں، پہلے بھی کبھی کچھ نہیں ہوا اب بھی کبھی کچھ نہیں ہوگا، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے اور یہ بہت ڈینجرس تھنکنگ ہے. کیونکہ اب آپ کے پاس ایک تو سوشل میڈیا بھی ہے، تو لوگ انٹر کنیکٹڈ ہیں، خبریں ایک دم نکل آتی ہیں، سینسرشپ اس طرح سے چلتی نہیں ہے. آپ اگر ٹی وی پہ کوئی چیز نہیں بھی دکھاتے تو وہ 2 سیکنڈ کے اندر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. دوسرا بہت بڑا کریٹیکل فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیموگرافک، پاکستان کا اس وقت جو 65% ڈیموگرافک ہے وہ ینگ لوگ ہیں، 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی، اب یہ آپ کی فیوچر جنریشن ہے، یہ اگلے 60 70 80 جو بھی 90 ایئرس تک یہ آپ کے پاکستان کے عوام ہیں. یہ لوگ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ اس چیز کو بھولیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں. اور ان کے ساتھ اگر آپ خان صاحب کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے اور آپ ان کے لیڈر کو بند رکھیں گے تو ان کے ساتھ آپ کی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. سو جو خان صاحب کو سب سے پہلے چھڑانے کا جو ایک سب سے جن کو چھوڑنا چاہیے، جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، انہیں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بند گلی میں وہ خود اپنے آپ کو گھساتے جا رہے ہیں. It's like digging a grave for yourself. You're not going to be able to come out of it. اور آپ اس میں سے ابھی نکل سکتے ہیں، آپ خود اس میں سے نکل جائیں، نہ کہ آپ اس کو، اس کا مطلب، اب میں تو نہیں ایسے کچھ بولوں گی لیکن اس کا کیا یہ انجام ہو سکتا ہے؟ I mean, what is the best case scenario for this situation کہ آپ خان صاحب کو کتنی دیر آپ ان کو اندر رکھیں گے؟ مطلب یہ آپ ان کو کتنی دیر اندر رکھ سکتے ہیں؟ اور آپ ان کو جب تک کے لیے اندر رکھیں گے تب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنی.
ابھی جو لوگ چیخے مارے، اب آپ کے دو صوبے جو ہیں ان کے اندر، ایک کے اندر ٹیررزم چل رہا ہے، دوسرے کے اندر آپ کے پاس ایک آلموسٹ سول وار کائنڈ آف سچویشن بلوچستان میں چل رہی ہے. ہر دوسرے دن آپ کی کدھر کوئی سیکیورٹی سچویشن بنی ہوتی ہے، کسان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تاجر ادھر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کس طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے؟ سو آئی تھنک کہ سب سے زیادہ تو جن لوگوں نے ان کو، آپ نے حکومت کو چاہیے کہ آپ خود سوچیں اس کے بارے میں. اس کے اندر کوئی ون آپ کے لیے I don't see I don't see any win in this for the government. اب یہ بات فیکچوئل ہے، یہ بالکل ٹھیک بات آپ کر رہی ہیں. یہ بات اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو پھر جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے جو اوپر بیٹھے ہوئے، انہیں پھر یہ بنیادی چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو بیسکس ہیں، یہ تو 2+2=4 ہے، یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ I think کہ کئی بار آپ maybe when you're in a position of power آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، جب وہ کہتے ہیں نا monopoly over violence، اسٹیٹ کی monopoly ہوتی ہے وائلنس کے اوپر. اب یہ سب کچھ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، یہ زور زبردستی سے لوگوں کو مار دھاڑ کر کے ان کو سائلنس کرنا، عورتوں کو، خواتینوں کو جیل میں ڈالا، لوگوں کے خاندانوں کے اوپر تشدد کیا، گھروں میں گھس گئے. انہوں نے سب سے پہلے تو بالکل لا اینڈ آرڈر کو ختم کیا نا، ڈسمینٹل کر دیا. پھر انہوں نے جسٹس سسٹم کو ڈسمینٹل کر دیا، پھر میڈیا کو ڈسمینٹل کر دیا. جب اب اس سے کیا پتا آپ کو یہ کمفرٹ مل جاتا ہے کہ دیکھیں سارے ادارے تو ہمارے کنٹرول میں ہیں. بٹ اداروں کا آپ کے کنٹرول میں ہونا از ناٹ دا ریسیپی فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی. ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں لیکن آپ کے پاس لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. تو جب 240 ملین عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو چند ادارے اور اس کے اندر چند ہزار لوگوں کی سپورٹ سے آپ کتنی دیر تک ان 240 ملین لوگوں کو پیچھے رکھیں گے؟ مطلب یہ ابھی I mean I look at it in a macro way, you know, in the larger scheme of things, 5 years, 3 years, 10 years even is not a very huge period of time for a movement to take place and for people to realize and rise up and demand their rights. جب اگر میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہوئے 5 سال بھی کھینچ لیں، 6 سال بھی کھینچ لیں، بیچ میں لوگوں کو، کئی لوگ اپنی جانیں بھی گوا دیں، کئی لوگ جیل بھی چلے جائیں، یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے آخر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال پوچھیے. یہ بہت خوفناک ہے، یہ بہت خوفناک ہے، اور جتنا یہ لمبا چلتا جائے گا کم بیک شاید اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. خدیجہ شاہ صاحبہ، آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے بین الاقوامی تعلقات پڑھے ہوئے، آپ دنیا کے گلوبل ڈائنامکس بھی جانتی ہیں، آپ موجودہ جو دنیا کے اندر ایک شفٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ جانتی ہیں. دنیا کی نظر ہے اس وقت ہمارے منرلز کے اوپر، ہماری معدنیات کے اوپر، ہمارے ذخیروں کے اوپر. خیبر پختونخوا میں ایک بل بھی پیش کر دیا گیا ہے، اور لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمران خان کا کانسنٹ نہیں لیا گیا، خان کا اس کے اوپر اوپینین نہیں لیا گیا. واٹس یور کمنٹ آن اٹ؟ دیکھیں سوراب، in general, as a Pakistani and as a student of political science, میں اس طرح کی جو منرلز وغیرہ کے اندر فورن کنٹریز آ کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں، میں اس کو پوسٹ کلونیلزم کی طرح دیکھتی ہوں. میرے لیے دیکھیں، ہر انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، ہر انویسٹمنٹ ایک ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جہاں امیر ممالک غریب ممالک کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ریسورسز کے اندر اس طرح کی انویسٹمنٹ کی ہے یا ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کمپنیز کے تھرو، تو کبھی بھی نتیجہ کسی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ غریب جو ملک ہے وہ امیر ہو گیا اس انویسٹمنٹ سے. جو امیر ملک ہے وہ بیسکلی آپ کے سارے ذخائر لے کے چلا جاتا ہے اور وہ اس سے پروفٹ، وہ اس سے ریونیو بھی کماتے ہیں، پروفٹ بھی کماتے ہیں، لیکن اس کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ غریب ملک میں نہیں آتا. سو دنیا میں چاہے آپ کانگو دیکھ لیں، یوکرین دیکھ لیں، چلی دیکھ لیں، یہ ادھر ہر جگہ یہ ہوا ہے. پہلے ڈائمنڈ مائننگ ہوتی رہی ہے افریقن کنٹریز کے اندر. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جدھر اس طرح کی انویسٹمنٹ نے کسی قسم کا بھی جو چھوٹا ملک ہے اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوا ہو. سو جسٹ بیسڈ آن پرنسپل آئی ایم ناٹ فار دس کائنڈ آف انویسٹمنٹ، بیکاز یہ ایک سورٹ آف جیسے ہمارے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر.
وہ کمپنی آئی, اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور ہمارے سارے جو ریسورسز تھے وہ اٹھا کے ادھر سے لے کے برطانیہ لے کے جاتے رہے, یہاں تک کہ ہمارا کوہ نور بھی وہ لے گئے. سو یہ ایک, اور پھر ہم نے ان سے آزادی حاصل کی. اب یہ اس کو آپ ایک نیا فارم آف ایکسپلوئٹیشن ہے وچ از پوسٹ کلونیل ایکسپلوئٹیشن. سو میں اس طرح کے انویسٹمنٹ کے اندر جو ہوں اس کی سپورٹر بالکل نہیں ہوں. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی انویسٹمنٹ آنی بھی ہو, جیسے آپ نے کہا, یہ بہت ایک کریٹیکل ڈیسیجن ہے, اور اس کے اوپر اس طرح کے کانٹریکٹ کو پاکستان کے لیے اور کے پی کے لیے, یا جس کسی صوبے میں بھی ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو یا کے پی میں ہو, اس کے لیے وائبل اور پروفٹیبل کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت ایکسٹینسو آپ کو ڈبیٹ چاہیے. آپ کے لیگل ایکسپرٹس, آپ کے فائنانس ایکسپرٹس, آپ کے منرل ایکسپرٹس, دے آل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ فگر آؤٹ اے وے کہ یہ چیز جو ہے کے پی کے عوام کے لیے فائدے مند ہو. سو جب تک کہ وہ نہیں ہوتا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ بل جو ہے, یہ بل نہ کسی کو کیبنٹ میں اس طرح اپروو ہونا چاہیے تھا, اور اس کے اوپر ڈبیٹ سے بھی پہلے ایکسپرٹس ہیو ٹو سٹ آن اٹ ٹو چاک اٹ آؤٹ, جو کہ نہیں ہوا. اور اب ان دا کانٹیکسٹ آف یہ جو اب سارا اس کے اوپر اپوزیشن وغیرہ آئی ہے اور اب خان صاحب کا اپروول سیک کرنا ہے, تو 100%. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آپ خان صاحب کا اپروول سیک کر سکتے ہیں کہ جی آپ ان کو 5 منٹ میں جا کے بتا دیں کہ جی یہ ایک بل ہے, یہ ہم نے پاس کرنا ہے, ان کی حامی آپ لے لیں. یہ 140 پیجز کا بل ہے. اس کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں نا, اس میں ایک ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے, ایک ایک لفظ میں لوپ ہول جو ہوتا ہے وہ بلٹ ان کر دیا جاتا ہے. اب ایز اے کمپنی جب ہم کسی اور کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں کہ ہمارے لوئرز ایک ایک شک کو پڑھتے ہیں کہ اس میں بعد میں جا کے ہمارے اوپر کوئی نقصان نہ ہو جائے. سو خان صاحب کے لیے جیل میں رہتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی انوائرمنٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ڈیسیجن لے سکے. خان صاحب کے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے, اور جب خان صاحب باہر آ جائیں, ان کے پاس ان کو عوامی رائے بھی پتہ لگ جائے, وہ اچھی طرح اس بل کو خود پڑھ بھی لیں, ان کو ان کے سارے جو ان کی فائنانس ٹیم ہے ان کو وہ اپنا اوپینین بھی دے دے, وہ باقی ایکسپرٹ سے بھی اوپینین لے لیں, اینڈ دین Khan Sahab has the right to make this decision on behalf of the people of Khyber Pakhtunkhwa. Why? Because Khan Sahab is the person that they have voted for. جتنے بھی ہمارے اسمبلی میں ریپرزینٹیٹیوز ہیں کے پی کی اسمبلی میں, وہ سارے خان صاحب کے نمائندے پہلے ہیں, اور پھر لوگوں نے, اب میں کے پی بہت زیادہ جاتی ہوں سراب, کے پی کا ووٹ کسی انسان کا ووٹ نہیں ہے, کے پی کا ووٹ کسی ایکس وائی زی ایم پی اے کا نہیں ہے, کے پی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے. اور سو اس کی ڈیسیجن بھی صرف عمران خان ہی لے سکتا ہے, اور وہ عمران خان نے آج تک کبھی کوئی ایسی ڈیسیجن نہیں لی جو عوامی رائے کے خلاف ہو. اگر انہوں نے کبھی کوئی ڈیسیجن لی ہو جس کے اوپر عوام کا رد عمل آیا ہو, تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ ڈیسیجن ریورس بھی کی ہے. سو خان صاحب ول نیور گو اگینسٹ اے بل جو کہ کے پی کے لوگ نہیں چاہتے ہو. سو آئی تھنک کہ یہ اب اچھا فیصلہ ہے جو میرے خیال سے اب پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے آگے کیا ہے, کہ اب خان صاحب کی اجازت کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہوگا. اینڈ آئی تھنک فردر مور علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ جب تک خان صاحب ریلیز نہیں ہو جاتے یہ نہیں ہوگا. سو آئی تھنک دیٹس ایون بیٹر. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.